السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. جی الحمدللہ دعائے قنوت کا جو مجھے رسپانس بہت اچھا ملا، تو پھر مجھے اس سے مزید خوشی ہوئی اور مزید مجھے حوصلہ ملا کہ میں آپ کے ساتھ مزید بھی اس طرح سے دینی معاملات، دینی اذکار شیئر کیا کروں. انشاءاللہ میں اس سلسلے کو جاری رکھوں گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ میں اس کے بارے میں کوئی مستقل کوئی مناسب پلان بنا سکوں. انشاءاللہ میں بناؤں گا. میرے بیک آف دا مائنڈ میں ایک پلان ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کو شروع کرنے اور اسے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ایک اور میں آپ کے ساتھ ایک دعا شیئر کرنے جا رہا ہوں. اسے سیدالاستغفار کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں پہلے آپ کو حدیث مبارکہ شیئر کر دوں آپ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنہ. جس نے اس استغفار کو صبح پڑھا اور وہ شام ہونے سے پہلے مر گیا تو وہ کیا جنت میں جائے گا، اس کی مغفرت ہو جائے گی. ومن قالها من الليل وهو مؤمن بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنہ. یعنی جس نے اس کو ایمان و یقین کی حالت سے، دیکھیں جو اذکار ہوتے ہیں نا، یہ یقین کے ساتھ ان کا، اور یقین کا بہت، یہ صرف الفاظ نہیں ہے کہ الفاظ پڑھ دی، اور یقین کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. اچھا، یقین ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگا؟ یقین میرے پیارے بھائیوں بہنوں اس وقت پیدا ہوگا جب ہمیں اس کا مطلب سمجھ آئے گا. مطلب سمجھ آئے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ یقین کا وہ پختہ لیول ہم حاصل کر سکیں گے. بہرحال یہ اپنے اپنے ایمان کی بات بھی ہے. کئی لوگ بغیر میننگ کے بھی اتنے ایمان و یقین سے پڑھتے ہیں کہ بس یہ پڑھ لیا تو کام ہو گیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم اس دعا کے میننگ کو سمجھ لیں گے، اس کے مطلب کو، اس کے مفہوم کو سمجھ لیں گے، تو پھر انشاءاللہ اس کا اثر ہمارے پر بہت گہرا ہوگا. اور مجھے امید ہے کہ اس کے اینڈ کرتے تک جس کو یاد نہیں ہوگا اس کو یاد بھی ہو جائے گا. میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جس کو نہیں یاد ہوگا اس کو میننگ کے ساتھ یہ یاد ہو جائے گا. آئیے میں پہلے آپ کے سامنے اس کی قرات کر دوں. پہلے دیکھیں سید الاستغفار. سید عربی میں کہتے ہیں سردار کو. یہ جی ہمارے سید ہیں، ہمارے سردار ہیں. سو سید الاستغفار، استغفار کا سردار. جب الفاظ اتنے بڑے ہیں کہ استغفار کا سردار، اس کو استغفار کا سردار کیوں کہا گیا ہے؟ آئیے آج اس میں سیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اس کو استغفار کا سردار کہا گیا ہے. میں پہلے قرات کرتا ہوں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. ٹھیک ہے جی، میں اب اس کی ایکسپلینیشن شروع کرتا ہوں. پہلا پارٹ غور طلب. اللہم انت ربی. اللہم ایک ندا ہے، اے ہمارے پروردگار، اے میرے پروردگار. انت ربی، انت تو، ربی مرکب اضافی، میرا رب، یہ یا متکلم کی طرف ہے. اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے. بندہ اعلان کر رہا ہے کہ یا اللہ تو رب ہے، تو ہی رب ہے. اس کو اپنا رب مان رہا ہے، اپنا پالنے والا مان رہا ہے، قبول کر رہا ہے، ربوبیت کا اظہار کر رہا ہے. لا الہ الا انت، توحید آ گئی جی. اب وہ توحید کا اقرار کر رہا ہے. لا نفی جنس، لا الہ نفی جنس. کیسا؟ اس نے اس کو نسب کر دیا. الہن کا مطلب ہوتا ہے معبود. لا نے ایسا نسب کیا کہ الہن سے الہا سیدھا نسب چلا گیا اور نکرہ بھی نکل گیا. لا الہ، کسی قسم کا کوئی معبود نہیں ہے الا سوائے اس کے کہ انتا، تیرے. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں دعا کی ابتدا کیسے ہے. پہلے اللہ کو رب مانا، پھر اس کی توحید کا اعلان کیا، اقرار کیا. لا الہ الا انت، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. پھر کیا اعلان کیا؟ خلقتنی، فعل ماضی خلقتا، خلق یخلق پیدا کرنا، خلقتا، انت اس کا فاعل، خلقتا تو نے پیدا کیا. یہ نی مفعول ہے خلقتا کا. انا حالت نصب کی ضمیر ہے. خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا. کس حال میں پیدا کیا؟ وانا عبدک، انا مبتدا، میں، عبد مرکب اضافی خبر، وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں. عبد بندہ، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں. وانا عبدک،
عبد الغلام بندہ، وانا عبدک میں تیرا غلام ہوں. اور مزید کیا ہے؟ وانا علی عہدک ووعدک. انا مبتدا، علی حرف جر، عہدی مجرور ہو گیا علی کی وجہ سے. وانا علی عہدک، عہدی کا مطلب تیرا معاہدہ. وانا علی عہدک میں تیرے معاہدے پر ہوں. واو عطف کا، علی کا اثر وعدے پہ آ گیا. ووعدک اور تیرے وعدے پر ہوں، کہ میں نے تیرے ساتھ جو وعدہ کیا ہے، جو معاہدہ کیا ہے، میں اس پر قائم ہوں. بندہ یہاں رب کا اقرار کر لیا، توحید کا اقرار کر لیا، بندگی کا اقرار کر لیا کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں. پھر اس کا اقرار کیا کہ یا اللہ جو وعدہ تیرے ساتھ میں نے کیا ہے تجھ پر ایمان لانے کے بعد، میں اس وعدے پر ہوں. لیکن آگے ایک بات بندہ کرتا ہے یار، قربان دیکھیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعائیں سکھائی ہیں، یہ بات ذہن نشین رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم میں وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے جو الفاظ نکالتے تھے وہ اپنی خواہش کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق نکالتے تھے. آپ کے زبان مبارک سے جو الفاظ کا اخراج ہوتا تھا، جو کلمات کا اخراج ہوتا تھا، وہ اللہ جل جلالہ کی اجازت اور اللہ کے اس الہام سے ہوتا تھا. تو دیکھیں اللہ نے اپنے بندے کے لیے کیسا انتظام کروایا. یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے. ما موصولہ، اس کا مطلب جو. استطاع یستطیع، استطاعت رکھنا. استطاعت یہ پیش بتا رہا انا، فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے. مستطاعت جو میری استطاعت ہے. بہت امپورٹنٹ. وانا علی عہدک ووعدک، اے اللہ میں تیرے معاہدے تیرے وعدے پر ہوں. مستطاعت جتنی میری استطاعت ہے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں یہاں تک بھی ہو سکتا تھا کہ میں وعدے پر ہوں اور معاہدے پر ہوں. نہیں، کیونکہ یہ میرے آپ کے ہم سب کے بالکل بھی استطاعت میں نہیں ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمال درجے کی عبادت کر سکیں، اللہ کے 100% احکام مان سکیں، ہم 100% دین پر چل سکیں. ناممکن ہے، امپاسبل ہے، مستحیل، غیر ممکن ہے، غیر ممکن ہے. اس لیے اللہ نے ہمیں سکھا دیا کہ تم ساتھ یہ بھی کہہ دو مستطاعت، یا اللہ جتنی میری استطاعت ہے میں اپنے وعدے پر اور اس وعدے اور معاہدے پر قائم ہوں جو تیرے ساتھ کیا. قربان جائیں اپنے رب پر، قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہوں نے یہ ہمیں دعائیں سکھائیں، ہم تک پہنچائیں. سلام ہے ان صحابہ پر جنہوں نے ان کی حفاظت فرمائی اور ہم تک ٹرانسفر کیا ان کو، اور ہمیں یہ باتیں آج 1440 سال بعد بھی ہمیں یہ باتیں مل رہی ہیں. اعوذ بک من شر ما صنعت. اعوذ، آذا یعوذ پناہ میں آنا. اعوذ فعل مضارع واحد متکلم. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. کس کے؟ بکا، تیری پناہ میں. جس کی پناہ میں آیا جاتا ہے وہ با سے آتا ہے، با حرف جر. کاف یہ انت کی ضمیر ہے جر کی. اعوذ بک میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اچھا کس بات سے ہم پناہ میں آ رہے ہیں؟ وہ شروع ہو رہی ہے من سے. من جس سے ہم نے پناہ لینی ہے. من شر ما صنعت. سبحان اللہ. شر کہتے ہیں برائی، اور یہ تھا ما موصولہ، یہ بن رہا ہے مرکب اضافی. شر ما جو کے شر، من شر ما جو کے شر سے. اب وہ جو کی تفصیل کیا ہے؟ صنعت، صنع یصنع بنانا، کرنا. من شر ما صنعت جو برائی میں نے کی یا اللہ میں اس برائی سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یا اللہ مجھے اس برائیوں کے وبال سے بچا لے کہ ان برائیوں کا وبال میرے اوپر ٹوٹ پڑے. اعوذ بک من شر ما صنعت، یا اللہ اعوذ بک من شر ما صنعت. آگے ہے ابوء لک بنعمتک. دیکھیں بندہ اللہ کے رب ہونے کا اقرار کر رہا ہے. اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. خلقتنی وانا عبدک، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں. وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، میں تیرے ساتھ کیے گئے وعدے اور معاہدے پر قائم ہوں اپنی استطاعت کے مطابق. اعوذ بک من شر ما صنعت، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنی ان برائیوں سے جو میں نے کی. ابوء لک بنعمتک علی. با یبوء اس کا مطلب ہوتا ہے اقرار کرنا، ٹو ایکسپٹ. ابوء فعل مضارع واحد مذکر متکلم کا صیغہ. ابوء انا فاعل اس کا. ابوء میں اقرار کرتا ہوں لکا تیرے سامنے. کس بات کا اقرار کرتا ہوں؟ با حرف جر. بنعمتی کا، نعمتی جر چلا گیا با کی وجہ سے، متعلق فعل ابو. ابوء لک بنعمتی کا،
تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں. کس بات کی؟ علیہ، علی حرف جر پلس انا کی جر ضمیر یا، علیہ. ابوء لک بنعمتک علیہ، یا اللہ جو تو نے مجھ پر نعمتیں کی ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں. ہم کرتے ہیں اقرار؟ کرنا چاہیے. اللہ کی نعمتوں کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے. وَأَبُوءُ بِذَنبِي، اور کیا کرتا ہوں؟ ابوء انا فاعل، میں اقرار کرتا ہوں. کس چیز؟ جس کا اقرار کیا جا رہا ہے وہ باس ہے. یہاں جس کا اقرار کیا جا رہا تھا وہ بھی باس ہے. ابوء بذنبی، ذنب گناہ، ذنبی میرا گناہ، ابوء بذنبی میں اپنا گناہ قبول کرتا ہوں، میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو گناہ گار مانتا ہوں. بس اغفر لی، غفر یغفر معاف کرنا، اغفر انت فاعل امر کا صیغہ، لی اغفر لی مجھے معاف فرما دے. یہ معافی مانگی ہے لیکن ساتھ ایک بات بھی سکھا دی کہ وہ کیا کہنی ہے؟ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَإِنَّهُ کیونکہ، فَإِنَّهُ یعنی یہ تھا ہوا لا، تو ہی ہے مبتدا، یہ پوری خبر تھی. لا یغفر، لا کا مطلب یہ نفی میں آ رہا ہے. غفر یغفر، لا یغفر نہیں معاف کرتا. ذنوب ذنبن کی جمع ذنوب، مفعول یغفر، لا یغفر الذنوب وہ گناہ نہیں معاف کرتا. اب یہاں پہ کیا ہے؟ ہوا لا یغفر الذنوب وہ گناہ معاف نہیں کرتا، الا انت سوائے تیرے. یعنی فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، یا اللہ تیرے سوا گناہ کوئی نہیں معاف کر سکتا. یا اللہ صرف گناہ تو نہیں معاف کرنے ہیں، تجھ سے ہی معافی مانگتے ہیں. فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے کیونکہ گناہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اس دعا میں کس خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام معاملات سکھائے ہیں کہ ہم نے کیسے اللہ سے معافی مانگنی ہے. اب سید الاستغفار اسی لیے کہا گیا ہے کہ جتنے بھی استغفار کے صیغے ہیں ان میں وہ مختصر ہیں، یعنی استغفر اللہ الذی لا الہ الا انت. پھر یہ دیکھیں اللہم انت ربی، تو رب ہے، لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اپنی عبدیت کا اظہار، اپنے تذلل کا اظہار، اپنے آپ کو ذلت میں، یا اللہ میں تو کون ہوں؟ میں تیرا غلام ہوں. پھر کس چیز کا؟ اللہ سے وعدے معاہدے جو کیے ہیں اس کا اقرار. پھر یہ بھی اقرار کرنا کہ یا اللہ جتنی میری ہمت ہے میں اس ساتھ تک کروں گا، کوشش کروں گا. پھر کیا ہے؟ پھر جو ہم نے گناہ کیے ہیں، جو کارنامے کیے ہیں، ان کو مان کر اللہ سے ہم دعا کریں کہ یا اللہ ان کا شر، ان کا وبال ہمارے اوپر نہ ڈالنا، ہمیں معاف کر دے. پھر کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں، یا اللہ تیری تو میرے اوپر بہت انعامات ہیں. پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ تیرے انعامات کے باوجود تیری نافرمانی کی ہے، گناہ کیے ہیں، گناہ گار ہیں. پھر کیا کہتے ہیں؟ فاغفر لی معاف فرما دے. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آمين.